اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ فن خطابت کا پہلا دورہ اور آج اس کا 23واں درس ہے، اور اس درس میں ہم جس چیز کو بیان کرنے جا رہے ہیں یہ فن خطابت کا اہم ترین حصہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا، تقریر کے چند اجزاء ہوتے ہیں، اور ان تقریر کے اجزاء میں سے ایک جز مضمون ہوتا ہے۔ جتنا مضمون دلچسپ ہوگا، عمدہ ہوگا، معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہوگا، موضوع اپنے محل کے مطابق ہوگا، اتنا ہی لوگ دلچسپی سے سنیں گے۔ دوسری چیز تھی لہجہ، کہ اگر انسان کا مضمون بہت اچھا ہو لیکن اگر اس کے لیے اچھے الفاظ نہیں ہیں، لہجہ اچھا نہیں ہے، الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے، تو پھر بھی مضمون اکیلا کافی نہیں ہوتا، تو تقریر پھیکی پڑ جاتی ہے۔ جبکہ مضمون اچھی طرح سے یاد بھی ہو، بہترین سب کچھ ہو، لیکن اگر تلفظ اور لب و لہجہ ٹھیک نہ ہو تو تقریر میں چاشنی نہیں ہوتی، تقریر میں دلچسپی نہیں آتی۔ اب اسی طرح سے آج چیز کو بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ تیسرا جز ہے تقریر کا، اور وہ بھی بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے اشارہ یا اشارے۔ یہ انتہائی اہم ترین جز ہے تقریر کا، کہ اشارے تقریر کے لیے کتنے اہم اور ضروری ہیں۔ آپ یہی سے ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم وائس کال پر موجود ہیں، لیکن کیونکہ آپ از لحاظ درس کیونکہ سن رہے ہیں تو توجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خاص جو چیز تقریر کو سننے کے لیے انسان چاہتا ہے وہ نہیں۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ آڈیو اور ویڈیو کا یہ دونوں سلسلے ہیں، لیکن لوگ ویڈیو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے فقط؟ اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ ویڈیو کے اندر اشارے موجود ہوتے ہیں اور وائس کال میں اشارے نہیں ہوتے۔ مجمع بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مجمع بھی خطیب کے سامنے بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے، سامنے بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ کنارے پر بیٹھیں گے تو خطیب کے اشارے نہیں نظر آئیں گے۔ تو بہت ساری اس چیز کی اہمیت ہے، بس یہی ہے خلاصہ، یہ ذہن میں یاد رہے، بہت ہی اہم ترین عنوان ہے کہ مجمع جنگ سننا نہیں چاہتا بلکہ دیکھنا چاہتا ہے، اصل یہ وجہ۔ اور اسی طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص تلوار لٹکائے ہوئے سامنے کسی اپنے دشمن کو اور یہ کہہ رہا ہو، اور بازو بھی لٹکے ہوئے ہوں اور سر بھی جھکا ہوا ہو، اور دھیمے سے لہجے میں اسے کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو کیا اسے یہ باور ہوگا، اسے یہ یقین ہوگا کہ یہ واقعا مجھے قتل کر دے گا؟ تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فقط الفاظ ہیں، اس کے اندر اشارے نہیں ہیں، اس کے اندر وہ لہجہ نہیں ہے۔ تو اس بنا پر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اشارے اپنا اثر رکھتے ہیں۔ تو خیر بہرحال بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ایک تصور کریں کہ ایک بہت بڑے خطیب کو، جو بہت نامور خطیب ہو، لیکن یہ ہے کہ اسے ممبر پر بٹھانے کے بعد ایک ساتھ کہے کہ بھئی ہم آپ آج ڈبل فیس دیں گے، 2 برابر، ٹھیک ہے، فیس جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پوری تقریر میں ہاتھ نہیں ہلانا۔ دیکھتے ہیں کیسے ہوگا، تقریر کیسی ہوگی۔ خطیب تو بعد میں شاید بولے، مجمع پہلے بول اٹھے گا، بھی یہ کیا شرط لگا رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب بہرحال یہ ہے کہ خلاصہ کے کلام یہ ہے، توجہ رہے، ایک تو یہ ہے کہ مجمع جنگ سننا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بس اسی سے ایک اندازہ یہ ہو گیا کہ مضمون کی مدد اشارے کرتے ہیں۔ عنوان آپ لفظ دیکھیے، مضمون کی مدد اشارے کیا کرتے ہیں۔ تو جب تک مضمون کے ساتھ لہجہ اور اشارے نہیں آئیں گے، اس وقت تک انسان کی تقریر کامیاب تقریر نہیں ہوتی۔ لہٰذا بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تقریر تو اچھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ ساکن ہوتے ہیں، وجود ساکن ہوتا ہے،
تو یہ چیز ہے کہ اس چیز پر توجہ رہے۔ اور آج تک تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے باقاعدہ طور پر اشاروں کی زبان بھی کہا جاتا ہے، یعنی گونگے جو بولتے ہیں یعنی ہاتھوں سے بول رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بولنا ہاتھوں پر ہے، تو اشارے یعنی اشاروں کی زبان اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر بھی یہ ہے کہ اشاروں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والے درس میں ہم باقاعدہ اس کو بیان کریں گے کہ اشارے کی کتنی اقسام ہیں، اشارے کی قسمیں کتنی ہیں۔ بس یہاں تک یہ یاد رہے کہ تقریر کرتے وقت فقط زبان نہیں چلتی، بلکہ انسان کا پورا وجود خطابت کر رہا ہوتا ہے، پورا وجود تقریر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ ہے کہ یہ توجہ خاص رہے کہ اشاروں پر جب پورا، جسے آپ کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج، یعنی پورا وجود آپ کا بول رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کے اوپر خاص توجہ کی ضرورت ہے، خاص دھیان کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والے دروس میں ہم بیان کریں گے کہ اشاروں کی کتنی اقسام ہیں اور کس طرح سے اشاروں کو ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔